Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to all, and I hope you are so well. Let's see our discussion, today's discussion about the Holy Quran, Book of Imagination. Allahu nazzala ahsan al-hadisi kitaban mutashabiha masani taqshayru minhu juludul lazina yakhshawna rabbahum. Sadaqallahu al-azim. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب مومن لوگ اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، اللہ کا کلام سنتے ہیں، تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اللہ سے ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کو سنتے ہیں مومن لوگ تو ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن مجید امیجینیشن کی بک ہے۔ جب انسان اس کو پڑھتا ہے تفہیم کے ساتھ، افہام کے ساتھ، پورے تفکر اور تدبر اور بصیرت کے ساتھ، تو اگر اس کے الفاظ پہ غور کیا جائے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات مطویات بیمینہ، یہ جو الفاظ ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو کسی اور زمین کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، آسمان کو اپنے ہاتھ کے اوپر لپیٹ لیں گے، اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، پہاڑ چلا دیے جائیں گے اور جو قیامت کا منظر پیش کیا جائے گا، تو اگر ایک انسان دیکھے تو انسان کی فہم، بصیرت اور عقل، اس کا شعور جو ہے لاشعوری طور پر ان ساری چیزوں کی، نشانیوں کی، قیامت کی نشانیوں کی اور اس آیت مبارکہ میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے، خود بخود اس کی شکلیں بنا لیتی ہے۔ یہ انسان کی عقل، انسان کا شعور خود بخود اس میں امیجینیشن کی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح زمین اللہ تبدیل کر دیں گے اور اس طرح اللہ رب العالمین اپنے ہاتھ کے اوپر اس کو، ساری کائنات کو لپیٹ لیں گے۔ تو قرآن جو ہے یہ امیجینیشن کی بک ہے۔ یہ انسان کو یہ موقع دیتی ہے کہ یہ انسان اس کے اندر غرق ہو جائے، اس کے مفہوم کے اندر انسان چھلانگ لگا دے اور ایک الگ دنیا میں یہ انسان کو لے جاتا ہے۔ قرآن ایک الگ دنیا میں انسان کو لے کر جاتا ہے اور وہاں اس کو تذکیر کے معاملات دکھاتا ہے تاکہ اس کے دل کے اندر خشیت آ سکے، تقوی آ سکے، طہارت اور پاکیزگی آ سکے۔ تو اگر انسان قرآن کو پڑھتا ہے، انسان کی عقل خود بخود امیجینیشن کی دنیا میں چلی جاتی ہے۔ اگر ہم اس دنیا کا قرآنی اعتبار سے جائزہ لیں تو جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں اس وقت، اس پوری کالونی کے اندر اس کمرے کی حیثیت ایک نقطے کی ہے، اور اس پوری کالونی کی، پورے شہر کے اندر ایک نقطے کی حیثیت ہے۔ اسی طرح پورے شہر کی، پورے بر اعظم کے اندر یا پورے ملک کے اندر ایک نقطے کی حیثیت ہے، اور پورے بر اعظم کی، پوری دنیا کے اندر ایک نقطے کی حیثیت ہے، اور پوری دنیا کی گلیکسی کے اندر، کائنات کے اندر ایک نقطے کی حیثیت ہے۔ اور کتنی گلیکسیز مل کے، سائنس کی ریسرچ ہے، ایک کلسٹر بنتا ہے، اور ایک کلسٹر کے اندر ایک جو گلیکسی ہے اس کی نقطے کی حیثیت ہے، اور لاکھوں کروڑوں کلسٹر مل کے ملکی ویز بنتے ہیں، اور ملکی ویز کے اندر اس کلسٹر کی ایک نقطے کی حیثیت ہے۔ اور اتنی بڑی جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے، اتنا بڑا سسٹم اور نظام بنا دیا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اس پوری کائنات، سارے کلسٹرز، ساری گلیکسیز، ملکی ویز، سب کچھ ملا کے پوری کائنات جس کو اللہ نے کن کہہ کے پیدا کر دی ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے عرش کے سامنے اس طرح اس کی مثال ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جیسے لق و دق صحرا ہو جس کی کوئی انتہا نہ ہو، دور دور تک کوئی کنارہ نظر نہ آتا ہو، اور اس صحرا کے اندر ایک چھلا پڑا ہوا ہو، ایک رنگ پڑی ہوئی ہو۔ یہ پوری کائنات کی حیثیت ہے۔ انسان کی زندگی میں بڑی سیاستیں ہیں، بڑی تدبیریں ہیں، بڑے تفکرات کرتا ہے، بڑی سیاستیں کرتا ہے، لوگوں کو گرانے کے لیے بڑی کوششیں کرتا ہے، لیکن ایک انسان کی حیثیت اللہ کے مقابلے میں کیا ہے، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید، اگر انسان اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہتا ہے، تعلق بنانا چاہتا ہے، تو سب سے بیسٹ وے جو ہے، سب سے بہترین طریقہ جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم ان ھذا القرآن حبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک رسی ہے، اگر تم اس رسی کو پکڑ لیتے ہو، اس کا ایک سرا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ تعلق کو پکڑا ہوا ہے، اللہ کے ساتھ جو تمہارا ریلیشن ہے اس کو تم نے مضبوط کیا ہوا ہے۔ اگر تم اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہو تو اللہ تمہیں کبھی چھوڑنے والا نہیں۔ جو اللہ کو پکڑ لیتا ہے، اللہ کے ساتھ لگا لیتا ہے، اور جو شخص اس قرآن کی رسی کو پکڑ لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو گارنٹیاں دیں اس کو، لن تضلوا ولن تہلکوا، ایک تو وہ گمراہ نہیں ہوگا پوری زندگی، اور دوسرا وہ کبھی ہلاک نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ کے قرآن سے اعراض کر لیتا ہے، قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ ایک تو قرآن چھوڑنے کی وجہ سے اس کو، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، اللہ اس کا معاش جو ہے وہ کمزور کر دیتے ہیں،
وہ کمانا چاہتا ہے، پیسہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، اپنی قوتیں صرف کرتا ہے، لیکن اس کو پھر بھی کچھ نہیں ملتا۔ وہ کوششیں کرتا ہے، جب اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا قرآن کو وہ پس پش ڈال دیتا ہے، قرآن کو وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، مکمل اعراض کر لیتا ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا معاش جو ہے وہ تنگ کر دیتے ہیں، اور دوسری بات وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ قیامت کے دن اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کو اللہ آنکھیں نہیں دیں گے، اور وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر وہ ٹکریں لگا رہا ہوگا قیامت کے دن، اس قدر اس کو دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اور جو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب ہے وہ تو علیحدہ ہے، لیکن یہ اس کی اضافی سزا ہے کہ اس کو اندھا کر کے بھی اٹھایا جائے گا۔ اس کی ذلت اور اس کی رسوائی یہ ہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ تو اگر انسان قرآن کو چھوڑتا ہے تو سب سے پہلے اس کی سوچیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، انسان کا تفکر، اس کی سوچیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب قرآن کو چھوڑا جاتا ہے۔ اگر آپ سینما گھروں کا وزٹ کریں تو لوگ وقت سے پہلے آئے ہوتے ہیں، کیوں؟ وہاں پہ انہوں نے پیسے دیے ہوتے ہیں، اور وقت سے پہلے آ کے وہ گناہ کا کام کر رہے ہوتے ہیں، مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے ساتھ تعلق لگانا ہے، مسجد میں آپ دیکھیں، مسجد میں خطبہ جمعہ کے اندر بھی پہلی 2 صفیں ہوتی ہیں اور تیسری چوتھی خالی ہوتی ہے۔ انسان کی سوچیں یہاں تبدیل ہوتی ہیں کہ جب دوسرا خطبہ شروع ہوگا تو پھر میں مسجد میں جاؤں گا، نماز تراویح کے لیے میں تب جاؤں گا جب آخری 2 رکعتیں چل رہی ہوں گی، نماز تراویح کے لیے میں تب جاؤں گا جب آخری رکعتیں ہوگی اور وطر پڑھایا جا رہا ہوگا تو جا کے وطر کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ ایسی سوچیں انسان کی تب ہوتی ہیں جب وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، قرآن سے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ ان ھذا القرآن حجت اللہ علیک، آپ نے فرمایا یہ قرآن حجت ہے تمہارے لیے، یہ صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں اللہ نے بھیج دیا، اس میں ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن تمہارے لیے حجت ہے، تمہارے لیے دلیل ہے، اگر تم اس کو پڑھو گے، اس پہ عمل کرو گے، قیامت کے دن یہ تمہارا سفارشی ہوگا۔ اور جو اس کو چھوڑ دے گا، قرآن کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرے گا، یہ قرآن اس پہ بھی حجت ہے، اس کو وہ کندھوں سے پکڑ کے اللہ رب العالمین کے سامنے اس کی سفارش کرنے کی بجائے اس کو رسوا کروائے گا کہ اس نے مجھ پہ عمل نہیں کیا، یہ مجھے پڑھا نہیں کرتا تھا، اس نے مجھے سنبھال کے غلافوں میں لپیٹ کر اوپر الماری میں رکھا ہوا تھا، کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ یہ مجھے ایک صورت ہی پڑھ لیتا، مجھے برکت کے لیے کھول لیتا تاکہ اس کے گھر میں برکت ہو جاتی۔ یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس کو افہام اور تفہیم اور بصیرت کے ساتھ پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت۔ ویسے تو یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہدایت کی کتاب ہے، جو اسلام قبول نہیں کیا ہوا، جنہوں نے غیر مسلم لوگ ہیں، اسلام کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، قرآن کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں، اگر وہ لوگ بھی قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہدایت ہے، وہ اسلام سے روشناس کرواتا ہے۔ اسلام کون سا مذہب ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کے دین کے ساتھ وہ ان کی ہم آہنگی کرواتا ہے، آگاہی دیتا ہے۔ لیکن متقین کے لیے ہدایت اس انداز میں ہے، ہدا کے 3 معنی ہوتے ہیں، ایک ہے راستہ، اور ایک ہے راستے میں آنے والی چٹان، اور ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ ایک ہوتا ہے کہ ایک آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ یوں ٹرن لیجئے اور پھر راؤنڈ اباؤٹ جائیے، پھر آپ یوں ٹرن لیجئے، آپ اپنی منزل پہ پہنچ جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے منزل مقصود پر پکڑ کے خود چھوڑ کے آنا، کہ کوئی شخص آپ کسی سے راستہ پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ آئیے میں آپ کو آپ کی منزل پہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تو قرآن ایسی کتاب ہے جو ہدایت بھی ہے، راستہ بھی ہے، صراط مستقیم ہے، اس پہ چلو گے تو سیدھا اللہ کے پاس جاؤ گے، اللہ کے راستے پہ چلو گے اور اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اور یہ راستے کی چٹانوں کو دور بھی کرتی ہے۔ پرانی عربی کے اندر ہدا جو ہے، وہ جہاز ران جب سمندری سفر کیا کرتے تھے تو وہ ہدا ایک چٹان کو کہا کرتے تھے، جہاں سے وہ یو ٹرن لیا کرتے تھے، جہاں سے وہ اپنے راستے کا تعین کیا کرتے تھے کہ ہاں اب مراکش کی طرف جانا ہے یا مصر کی طرف جانا ہے تو اس چٹان سے رائٹ لیں گے تو یہ سیدھا مراکش کا راستہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے چٹانوں کا نام رکھا ہوا، تو ایک چٹان ہے اس کا نام ہدا وہ کہا کرتے تھے اس کو۔ وہ چٹان ایسی ہوا کرتی تھی کہ جب اس کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی تھی تو وہ چمکتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کا نام ہدا رکھا ہوا تھا۔ یہ چمکنے والی کتاب ہے، اور راستے کی جتنی چٹانیں ہیں قرآن اس کو دور کر دیتا ہے۔ اور تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی میں لپیٹ کے، اللہ کے ڈر کے اندر لپیٹ کے، یہ اللہ رب العالمین کے راستے پر منزل مقصود تک پہنچا کے آتا ہے، اس کو وہاں چھوڑ کے آتا ہے جو اس کی منزل مقصود ہے۔ اور قرآن کو اگر کوئی بصیرت کے ساتھ نہیں پڑھتا، ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، ثواب تو آپ کو مل جاتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص افہام کے ساتھ نہیں پڑھتا تو اس کے دل میں وہ آیات نہیں اترتی، اس کے اندر وہ تقویٰ نہیں آ سکتا، خشیت نہیں آ سکتی، وہ افہام اور تفہیم پیدا نہیں ہو سکتا، وہ مفہوم اس کے اندر جاگزی نہیں ہو سکتے، اس کے اندر جذب نہیں ہو سکتے، وہ قیامت کے مناظر کو سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ قرآن کے اندر فہم پیدا نہ کرے، اس کے اندر خشوع اور خضوع پیدا نہ کرے اس کی تلاوت کے اندر۔
اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کرے. جب تک وہ یہ معاملات اختیار نہیں کرے گا اس کے دل کے اندر قرآن نہیں اتر سکتا. وَتَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، تو رونگٹے ان کے کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے قرآن کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، ایک تعلق رکھتے ہیں. اسی لیے ہدایت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، ہر کسی کو ہدایت نہیں ملتی. تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود مجھے ہدایت نہیں ملی تو اس کا اپنا قصور ہے، کیونکہ اس نے ہدایت کی نیت سے اس کو پڑھا ہی نہیں ہے. مستشرقین نے جتنا اس قرآن کو پڑھا ہے، اگر صرف پڑھنے سے ہدایت آتی ہوتی تو پھر مستشرقین نہ ہوتے، وہ مومنین کی جماعت ہوتی. مستشرقوں نے اس قرآن کے اندر غلطیاں تلاش کی، مسٹیکس تلاش کرنے کی کوشش کی اور اس کی غلطیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. ان کو ہدایت نہیں ملی. ایک بارش جب ہوتی ہے تو ایک بارش غلاظت کی جگہ پہ بھی ہوتی ہے اور اچھی جگہ پہ بھی ہوتی ہے جہاں سبزہ ہوتا ہے، جہاں زرخیز زمین ہوتی ہے. جب زرخیز زمین پہ ہوتی ہے بارش تو وہاں سبزہ اگتا ہے، وہاں ہریالی ہوتی ہے اور وہاں خوشبوئیں ہوتی ہیں اور وہاں پھول اگتے ہیں، اناج اگتا ہے، غلہ اگتا ہے. لیکن وہی بارش، وہی قطرات جو آسمان سے اترتے ہیں، اللہ رب العالمین رحمت کی صورت میں اتارتے ہیں. تو قرآن رحمت ہے، وہ دونوں قسم کے دلوں پہ اترتی ہے. اب جب بارش غلاظت کے اوپر اترتی ہے تو وہاں سے تعفن اٹھتا ہے، بدبو آتی ہے، اسمیل آتی ہے. اسی طرح قرآن کی جو باران رحمت ہے وہ انسان کے دل پہ اترتی ہے، اور انسان کا جو دل ہے اگر اس کو ہدایت کے ساتھ لینے کی کوشش کرے تو وہ اس ہدایت کو قبول کرتا ہے، اور اگر ہدایت کے ساتھ اس کو قبول نہ کرے تو پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، قرآن کو سمجھ نہیں سکتا اور اس کے دل میں ہدایت نہیں آ سکتی. اگر کوئی شخص واقعتاً ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے قرآن کو بصیرت کے ساتھ پڑھے. اگر بصیرت کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے، افہام اور تفہیم کے ساتھ اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ہدی للمتقین، جو متقین کو ہدایت وہ دیتا ہے وہ کسی عام شخص کو نہیں مل سکتی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.